یہ 2017 کی سردیوں کی ایک رات تھی۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ دھند نے پورے قصبے نواب پور کو جیسے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ گلیاں سنسان تھیں، کتے بھونکنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہی رات تھی جب پولیس تھانے میں ایک انجان کال موصول ہوئی۔ کال کرنے والا کچھ کہہ نہیں رہا تھا، بس سانسیں لینے کی آواز آ رہی تھی، اور پھر فون بند ہو گیا۔ چند لمحوں بعد دوبارہ کال آئی اور ایک بھاری کپ کپاتی آواز میں صرف ایک جملہ سنا گیا: لاش ہے، وہ واپس آ گئی ہے۔ اس لمحے ایک ٹیم کو تشکیل دیا گیا اور کیس نمبر 204 فائل میں درج ہوا۔ سب انسپکٹر علی شاہ نے یہ کیس اپنے ہاتھ میں لیا۔ علاقے کے سب سے سنسنی خیز کیسوں میں سے اس کا شمار ہونے لگا۔ ایک بھوت بنگلہ، 10 سال پرانا گمشدگی کا واقعہ، اور اب اچانک کسی کی واپسی، وہ بھی مردہ حالت میں۔ نواب پور کا وہ پرانا مکان جہاں سے یہ کال کی گئی تھی، برسوں سے بند پڑا تھا۔ جس گھر میں کبھی ایک خوشحال فیملی رہتی تھی، آج وہاں صرف گرد جالے اور پراسرار خاموشی بسی ہوئی تھی۔ اس گھر میں رہنے والی لڑکی مہر النساء، جو ایک دن اچانک لاپتہ ہو گئی تھی، اس کا یہ واقعہ تھا۔ پولیس ٹیم جیسے ہی دروازے تک پہنچی، ایک عجیب سا بوجھ سب نے محسوس کیا، سردی جیسے ہڈیوں تک اتر گئی ہو۔ دروازہ بامشکل کھلا اور ایک ٹھنڈی سڑی ہوئی ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ اندر داخل ہوتے ہی جو منظر تھا وہ کسی فلم کا سین لگ رہا تھا۔ پرانی دیواروں پر عجیب دھبے، ٹوٹی کھڑکیاں اور درمیان میں ایک پرانا جھولا جو ہولے ہولے ہل رہا تھا۔ کوئی ہوا نہیں تھی، لیکن وہ جھولا ہل رہا تھا، جیسے کوئی ابھی بھی اس پر بیٹھا ہو۔ فرش پر ایک لاش پڑی تھی، جسم مکمل سڑ چکا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ہاتھ میں ایک نوٹ بک دبی ہوئی تھی، جیسے مرنے سے پہلے کوئی آخری پیغام چھوڑا گیا ہو۔ جب لاش کو فورینسک ٹیم نے چیک کیا تو وہ سب حیران رہ گئے۔ لاش وہی تھی، مہر النساء، وہی لڑکی جو 10 سال پہلے اچانک غائب ہو گئی تھی، اسی کمرے میں اچانک ظاہر ہو گئی تھی۔ سب انسپکٹر علی شاہ نے نوٹ بک کھولی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا: میں واپس آ گئی ہوں اور سب کو میرا درد سننا ہوگا۔ اس کے بعد جب سب انسپکٹر نے گھر کے ایک کونے میں پڑے پرانے CCTV ریکارڈر کو چیک کیا تو دل دہلا دینے والی ویڈیو سامنے آئی۔ ایک سفید لباس میں لپٹی لڑکی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے، چہرہ دھندلا۔ وہ آ کر جھولے پر بیٹھ گئی اور پھر اچانک جھولا خود بخود تیزی سے ہلنے لگا اور لمحے بھر میں وہ غائب ہو گئی۔ اگلے سین میں اچانک وہی لاش فرش پر پڑی ہوئی دکھائی دی۔ نوٹ بک کے باقی صفحات میں وہ درد چھپا ہوا تھا جو شاید اسی دنیا کے کسی عدالت میں کبھی نہیں لکھا گیا۔ مہر النساء نے لکھا تھا کہ اسے اس کے اپنے ماموں نے جائیداد کے لالچ میں زہر دے کر مار دیا اور اسی کمرے میں دفن کر دیا۔ اس کے والدین کچھ بھی نہ کر سکے کیونکہ انہیں صرف یہ بتایا گیا کہ وہ کہیں بھاگ گئی ہے۔ ماموں نے سب ثبوت مٹا دیے، لیکن ایک وعدہ باقی رہ گیا تھا، مہر النساء کا وعدہ کہ وہ واپس آئے گی۔ پولیس نے ماموں کو گرفتار کیا۔ پہلی بار میں وہ انکاری رہا، لیکن جب نوٹ بک اور ویڈیو فوٹیج اس کے سامنے رکھی گئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور سچ اگل دیا۔ عدالت میں مقدمہ چلا، لیکن یہی سمجھا گیا کہ ایک پرانا کیس تھا۔ سچ اب ظاہر ہوا اور بس معاملہ ختم۔ مگر وہ معاملہ ختم نہیں ہوا تھا۔ 1 مہینے بعد سب انسپکٹر علی شاہ، جو اس کیس کو لے کر سب سے آگے تھے، وہ لاپتہ ہو گئے۔ 2 دن بعد ان کی لاش اسی مکان میں ملی، آنکھیں کھلی ہوئی، چہرے پر وحشت، زبان باہر نکلی ہوئی اور ہاتھ میں وہی نوٹ بک دبی ہوئی۔ اس بار نوٹ بک کے صفحے پر تازہ تحریر تھی: یہ صرف آغاز ہے، جو بھی میرا سچ جاننے کی کوشش کرے گا وہ میرا حصہ بن جائے گا۔ اس کے بعد کسی نے اس گھر کا دروازہ نہیں کھولا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ رات کو کبھی جھولا ہلتا ہے، کبھی کوئی لڑکی کھڑکی سے باہر جھانکتی ہے اور کبھی ہلکی سی آواز سنائی دیتی ہے: تم نے میرا درد نہیں سنا تو میں تمہارے اندر اتروں گی۔
نواب پور کے لوگ اس کیس نمبر 204 کا نام سنتے ہی کانپ اٹھتے ہیں۔